صبح پاکستان کے سلسلے ہماری زبانیں میں آج سندھی زبان کے متعلق فیچر پیش خدمت ہے. پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد. روئے زمین پر انسانی قوموں نے اپنے اپنے انداز اور ضروریات کے مد نظر قوانین بنائے. اظہار کے لیے زبانیں تخلیق ہوئیں اور پھر زبان کے لیے الفاظ کا ذخیرہ بنایا گیا. جب انسان نے ضرورت محسوس کی کہ زبان کو تحریر میں لایا جائے تو زمانہ قدیم میں ان الفاظ کو تصویر کا رنگ دیا گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ تحریری حروف ایجاد کیے گئے. خوش قسمت ہیں وہ قومیں جنہیں اپنی زبان کے لیے اپنی صورت خطی میسر ہوئی اور جن کے باشعور اور عقل مند افراد نے اس صورت خطی کو علم و ادب کے لیے استعمال کر کے تاریخ لکھنے کا کام سر انجام دیا. دنیا کی قدیم تہذیب یافتہ قوموں میں سرزمین سندھ کے سینے پر جنم لینے والی سندھی قوم بھی اپنا منفرد علم و ادب رکھتی ہے. سندھی زبان کو اپنا ثقافتی و ادبی خزانہ روز اول سے میسر ہے. دین برحق اسلام سے سندھ اور سندھی زبان کا گہرا تعلق رہا ہے. دنیا بھر میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ سندھی زبان میں ہوا. اس حوالے سے سندھ کے محقق و تاریخ دان ادیب ڈاکٹر عبدالمجید سندھی نے اپنی کتاب سندھی ادب کی مختصر تاریخ میں لکھا ہے کہ عربوں سے قبل یا عربوں کے دور میں سندھی زبان میں شعر کہا جاتا تھا. ایک اور روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سندھی زبان لکھی پڑھی جاتی تھی اور سندھی شعر بھی موجود تھا. عربی کی کتاب عجائب الہند میں مذکور ہے کہ منصورہ کے حاکم عبداللہ بن عمر حباری کے زمانے میں منصورہ کے ایک عالم نے شمالی سندھ کے ایک ہندو راجا کے کہنے پر قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا اور سندھی ہی میں اسلامی تعلیمات سے متعلق ایک نظم کہی. یعنی قرآن مجید کا ترجمہ سب سے اول سندھی زبان میں ہوا. معروف دانشور انعام شیخ کے مطابق اس دور کے سندھی عالموں کو بین الاقوامی شہرت حاصل تھی. سندھی ادب جیسے گریک سویلائزیشن ہے، جیسے رومن سویلائزیشن ہے، فونیشنس ہیں، ایرانینس ہیں، بیبلونینس ہیں، چائنیز ہیں، ایجپشنس ہیں. اس مقام کی ایک تہذیب تھی ظاہر ہے، تو اس کا کلچر، اس کی روایات اور اس کا جو ادبی ذخیرہ ہے وہ بھی اتنا ہی پرانا ہے. خاص طور پر جو عرب دور ہے اس میں ہمیں سندھی ادب اور سندھی عالموں کے متعلق ہسٹورک ایویڈنس کتابیں ملتی ہیں. چچ نامہ اور فتح نامہ سندھ جو علی کوفی نے تحریر کیا، اس میں سندھ کے جتنے بڑے عالم تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے جو گریکس ہسٹورینس تھے، ہیروڈوٹس اور اس کے علاوہ جتنے بھی، انہوں نے جو سکندر اعظم نے یہاں انڈس ویلی سویلائزیشن میں ٹریول کیا ہے تو کئی راجاؤں کے، ان راجاؤں کے دربار میں بڑے بڑے عالموں کے تذکرے کیے ہیں. سیون کا جو راجا تھا سامبس، میں اس کے دربار میں ایک اہل دانش کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا جس کے ساتھ سکندر کا ڈائلاگ بھی ہوا. تو یہ ایک پرانی کافی اقدار ہے. سندھی زبان کے اوائلی شعراء کرام میں قاضی قازن، شیخ حماد جمالی، نور ہوتھیانی اور دیگر شعراء کرام کے نام ملتے ہیں. خاص طور پر قاضی قازن کو معروف ادیب اور نقاد ڈاکٹر قاضی خادم اپنے دور کا بڑا شاعر سمجھتے ہیں. 11ویں صدی سے لے کر ہمارے پاس سما راج ہے، اس میں ہمیں شاعر ملتے ہیں. ایک تو بہت بڑا شاعر ہے، بڑا نام ہے قاضی قازن، جس کے پہلے تو 7 اشعار ملے تھے، لیکن اس کے بعد اس پر بہت تحقیق ہوئی. وہ اپنے لحاظ سے بہت بڑا شاعر تھا اور اس کا پیغام بہت ہی لطیف اور بہت ہی گہرا ہے. سندھی شعری ادب میں غزل اور دیگر صنفیں دوسری قوموں سے شامل ہوئیں، لیکن سندھی وائی خالصتاً سندھی زبان کی ایجاد ہے اور وائی کے موجد سندھ کے برگزیدہ شاعر و اولیاء و اعلیٰ شان حضرت میوں شاہ عنایت رضوی نصر پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے بھی ایک تار پر مشتمل ساز اکتارہ ایجاد کیا. بعد میں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف وائی کو دائمی اور مضبوط شکل دی
بلکہ تنبورا نامی ساز بھی ایجاد کیا جس میں 5 تاریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ادب اور فن سندھی زبان میں ساتھ ترقی پاتے گئے۔ معروف دانشور اور نقاد جامی چانڈیو شاہ لطیف کی شاعری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شاہ لطیف بنیادی طور پر اپنی سرشت میں ایک فلسفی، ایک مفکر، ایک بہت غیر معمولی شاعر، ایک غیر معمولی آرٹسٹ، جن کی شاعری میں آپ کو زندگی کی جو پوری ہماگیریت ہے، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ ذہنی اعتبار سے ہو، چاہے وہ فکری اعتبار سے ہو، چاہے وہ فلسفیانہ اعتبار سے ہو، چاہے وہ زندگی کی بنیادی اقدار ہوں، چاہے وہ معاشرے کا تصور و خاکہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے شاہ لطیف ایک بہت غیر معمولی مفکر شاعر تھے۔ سندھی زبان کی صورت خطی مختلف ادوار میں اپنی صورت بدلتی رہتی ہے، لہٰذا موہنجودڑو سے ملنے والی تحریریں اور موجودہ صورت خطی میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے، لیکن تحریری ادب ہر دور میں ترقی یافتہ رہا ہے۔ یہ اس لیے بھی کہ سندھی زبان کو بہت اعلیٰ، ذہین اور محنت کش ادیب و شاعر نصیب ہوئے ہیں۔ کئی معتبر کتابیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سندھی ادیبوں اور شاعروں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا ہے۔ سندھی ادب نہ صرف سندھ تک محدود رہا بلکہ دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا بھر کے شائقین تک پہنچا ہے۔ معروف شاعر اور براڈ کاسٹر نصیر مرزا کہتے ہیں، کلاسک میں آپ دیکھیں گے تو قاضی قادن، پھر شاہ عبد الکریم بلڈیا وارو، اور اس کے بعد جو مہر ثبت کی کلاسک پر وہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ابیات ہیں جس میں آپ نے نہ فقط اپنے سندھ وطن کے لیے دعا کی مگر تمام عالم کے لیے دعا کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہے سندھی ادب کے بنیادی رجحانات، یعنی انسان دوستی۔ اس جدید دور میں دیگر زبانوں کے ادب کی طرح سندھی ادب بھی جدت پسندی کی راہ پر گامزن ہے۔ جس طرح ماضی میں ٹھٹھا اور سیون شریف سندھ کے علم و ادب کے مرکز رہے، ویسے ہی آج پورا صوبہ سندھ علم و ادب کا مرکز بن گیا ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ہماری زبانیں کے سلسلے میں سندھی زبان کے متعلق فیچر تحریر ماکنچا رضوی، راوی ڈاکٹر فاروق تالپور اور طاہرہ حسن، پروڈیوسر علی اکبر ہنگورجو، پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔